تو سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے, فکر نہ کرو, سب نے ٹھیک, سب اچھا بولنا ہے. اندازہ کرو یار, پوری دنیا کو پتا ہے. اور میں نے اس بات کو لکھا, میں نے یہ بات بڑی, میرا دل کچھ اس طرح کر رہا تھا, میں نے اس بات کو لکھا. میں آپ کو ایک دفعہ یہ ذرا دکھانا چاہوں گا. میں نے یہ تصویر, یہ بات میں نے لکھی بھی کہ یار حق سچ کیا جو بات ہے نا, سچ ہم سب کو پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, سچ ہم سب کو پتا ہے یار, لیکن انجان بنے ہوئے بیٹھے ہیں, کیا مجبور ہیں. اور حد تو یہ ہے کہ پھر وہ لوگ ہیں جو اپنے ایمان کا ٹکوں کے اوپر سودا کر کے, یا چلو زیادہ پیسے لے لیے ہوں گے پیسوں کی خاطر, یہ ورق شڑک قسم کے شرک جو لوگ ہیں, پیسوں کی خاطر اپنا ایمان بیچ کے شتونگڑے بنے بھونکنے کے اوپر مسلسل لگے ہوئے. اندازہ کرو آپ یار, ان لوگوں کی حرکتیں دیکھو. مگر پھر بھی عمران خان جیسے دیوانوں کو سلام ہے, آزادی کے پروانے بنے ہوئے کہتے پھرتے ہیں کہ وطن کی خاک ذرا ایڑیاں رگڑنے دے, مجھے یقین ہے پانی یہیں سے نکلے گا. بالکل وہ شروع ہے. اور ابھی تک آپ دیکھو کہ آج بھی عمران خان نے جو مہدی حسن کو انٹرویو دیا, انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی. انہوں نے مہدی حسن کے انٹرویو میں کہا کہ بھئی پاکستان میں آزادی تو سرے سے ہے ہی نہیں. آزادی اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جائے تو 37 بائی الیکشن میں سے انہوں نے ٹل کا زور مجھے ہرانے کے لیے لگایا, 30 پھر بھی میں جیت گیا. تو اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہو جاتے ہیں تو دوبارہ میں نے جیت جانا ہے, اور اگر فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوتے تو متنازع الیکشن رہیں گے. اور سیاسی استحکام یہ ڈنڈے ڈولی سے اگر آنا ہوتا تو 17 مہینے میں آ چکا ہوتا. اگر آئی ایس آئی انٹرنل ونگ اور ملٹری انٹیلیجنس کی بدماشی سے, اور پنجاب پولیس اور باقی یہ سندھ وغیرہ کی پولیس کی بدماشی کی وجہ سے اگر انقلاب, اگر یہ دب جاتی ہے آواز, اگر سیاسی استحکام آنا ہوتا تو آ چکا ہوتا. اور سیاسی استحکام کا انڈیکیٹر معاشی استحکام ہے. یہاں پہ بڑے بڑے لفافے بے شرم اور بے غیرتی کی مثالیں بنے ہوئے 270 کے اوپر ڈالر آنے کے اوپر دکھا رہے ہیں. یہ وہی لفافے ہیں, وہی بے غیرت ہیں جو 170 پہ جب ڈالر تھا تو صبح شام رات چیخے مارتے نہیں تھکتے تھے کہ اوئے ڈالر 170 پہ ہو گیا, عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا. 270 پہ شادیانے بجا رہے ہیں یار. کیا پاکستانیوں آپ اور میں ہم بیوقوف ہیں؟ کیا آپ اور میں, ہماری عقل نہیں ہے؟ کیا آپ میں اور مجھ کو نظر نہیں آتا؟ کیا آپ اور میں آنکھوں اور دل کے اندھے ہیں؟ بتائیں مجھے. اگر نہیں ہے تو ہمیں تو نظر آ رہا ہے, پوری دنیا کو نظر آ رہا ہے. یہ کس کو پھدو آپ لگا رہے ہو یار؟ کس کو آپ بتا رہے ہو اور بتانا چاہ رہے ہو کہ جی آپ بڑے کامیاب ہو؟ آپ مجھے بتاؤ, آپ نے کارگل کی دوران کمپنی نے, یہ جو آپ کا جو فوج ہے, اس نے شہید فوجیوں کو بین الاقوامی مذمت سے بچنے کے لیے کشمیری مجاہدین گھسپیٹی قرار دے دیا, ٹھیک ہے, اور لاشیں تک لینے سے انکار کر دیا ہے. بلاؤ انڈین آرمی کا, اس نے واپس کر دی لاشیں, اور ان شہیدوں کی مائیں روئیں. میں کتاب لکھا ہوں اس کے اوپر, مجھے بڑے ایسے افسر ملے ہیں جو 3 دن کرولنگ کر کے بڑی مشکل سے واپس پاکستان پہنچے, اور پھر انہوں نے فوج بہرحال چھوڑ دی. وہ انکار بھی کر سکتے کیونکہ آنکھوں بنا دیکھے اور کانوں سے سنے ہوئے قصے ہیں. اینی شاید ہوں, میں لکھ رہا ہوں میں اس کے اوپر بھی کتاب. لیکن آپ یہ ذرا دیکھو ذرا یار, آپ یہ بی بی سی کی ایک رپورٹ ہے جس کو شیئر کیا گیا ہے, میں چاہوں گا کہ اس کو ذرا آپ سنو یار, پھر بات کرتے ہیں. پھر مطلب کہ میں عادل راجہ اپنے پاس سے بات نہیں کرتا. ہماری مشرف صاحب نے اون ہی نہیں کیا. انڈیا والوں نے کہا کہ ہم ڈیڈ باڈیز ہمارے پاس محفوظ ہیں. تو میں بڑی روئی پیٹی, میں نے کہا کہ کریں اس کو, ان کی کریے کچھ کریں. ہماری مشرف صاحب نے اون ہی نہیں کیا. انڈیا والوں نے کہا کہ ہم, آپ یہ دیکھیں شہید کی ماں رو رہی ہے. کیپٹن عمار اور کیپٹن فرخ دو ہیں جو انہوں نے واپس نہیں لیے. نے کہا جی کشمیری, میں عینی شاہد ہوں اس بات کا. میرا ایک آفسر تھا, میں نام بھی لے دوں گا, کتاب کے اندر لکھوں گا بھی نام ان کا, ٹھیک ہے, وہ پولیس سروس کے اندر چلے گئے 3 دن. اور میرا ایک انسٹرکٹر تھا, باقاعدہ وہ ان کو ڈسون کر دیا ان لوگوں نے, ان جرنیلوں نے. اور یہ شہیدوں کا نام لے کے آئی ایس آئی کو بھیج کے شہیدوں کی فیملی سے جو ہے وہ آصم منیر جیسے بغیرت ترین جرنیل کے لیے اور اس کے کرونیز کے لیے جو ہے وہ پیغامات لے رہے ہیں کہ جناب دیکھو کہ یہ بہت زبردست تو کامیاب ہو رہے ہیں. آصم منیر بتاؤ یار تم کیا مطلب, یہاں بڑی یاریاں دوستیاں تمہاری یہاں بھائی انگلینڈ کے اندر بڑی شکایتیں کرتے پھرتے ہو میری تم, لیکن کوئی اپنی فوج سے تو پوچھو کہ تمہاری اپنی فوج کے اندر تمہاری اوقات کیا ہے. اتنی تمہاری اوقات ہے کہ تم اپنی فوج سے, اپنے افسران سے, ان کے بغیر ان کو کامبیٹ ایریا کے اندر جا کے کامبیٹ ویپنز تک اتروا کے ان سے بات کرتے ہو. اتنی تو تمہاری اوقات ہے, اتنی تو تمہاری حیثیت ہے, اتنی تو تمہاری جرت ہے.
اور تم باتیں کرتے ہو بڑی بڑی, یہاں پہ شکایتیں کرتے ہو انگلینڈ کے اندر آ کے یہاں پہ فوجیوں کو, عادل راجہ کو کنٹرول کر لو. ہے تمہاری آگ تمہاری پوچھل کے اوپر پیر آیا ہوا ہے, کیوں آیا ہوا ہے بھائی؟ حق سچ بات کرو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے تو. عادل راجہ کیا کہتا ہے؟ عادل راجہ کہتا ہے جناب کہ لوگوں کو پرامن احتجاج کرنے کا حق ہے, لوگوں کو فری اینڈ فیئر ووٹ ڈالنے کا حق ہے, فری اینڈ فیئر الیکشن لوگوں کا حق ہے, انسانی حقوق لوگوں کا حق ہے, رائٹ ٹو ٹرائل, رائٹ ٹو فری اینڈ فیئر ٹرائل لوگوں کا حق ہے, انفورس ڈس اپیئرنسز ختم ہونی چاہیے, یہ بدماشی ختم ہونی چاہیے ایسے انٹرنل ونگ کی, جس مرضی کی ماں اٹھا لی, جس کی بیوی اٹھا لی, جس کی بیٹی اٹھا لی, یہ بدماشی ختم ہونی چاہیے. لیکن آپ اس کے اوپر راضی نہیں ہیں, آپ پھر بھی یہی کام کرتے ہیں. تو پھر ہم نے انٹرنیشنل سطح کے اوپر ہم جا کے جب بات کرتے ہیں, پاکستان میں تو آپ نے سب قابو کر لیا ہے, تمام صحافی کو لفافی بنا دیا ہے, اور جو پھر بھی ہے ان کو زبردستی ڈنا ڈولی دے کے آپ نے چپ کروا دیا ہے, اور بیچارے کو مسکین سے درمیان میں دیکھے نا, یوں نہ مزاحیہ انداز میں باتیں کر لیتے ہیں, انڈائریکٹ باتیں کر لیتے ہیں, وہ بھی بیچارے ان کو پھر فون آ جاتے ہیں جی ہمارے بھائی بندے باہر, پاکستان سے باہر میرے جیسے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو حق اور سچ بات کر رہے ہیں, جو فری اینڈ فیئر الیکشن کی بات کرتے ہیں, جو ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں, جو پیسفل پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, جو ہیومن رائٹس کی بات کرتے ہیں. ان کے خلاف تم لوگوں نے جو ہے اپنے یہاں پہ بیرونی ابوؤں کو شکایتیں لگانی شروع کی ہوئی ہیں, ابو جی مجھے بچاؤ, ابو جی مجھے بتاؤ. تنگ ہے ابو جی بھی تمہارے, تم سے تنگ ہے. وہ کہتے ہیں کیا چبل قسم کا لوگ ہمارے متھے پڑ گئے ہیں, جن کی اپنی فوج کے اندر عزت نہیں ہے, جن کو اپنے انڈر کمانڈ عزت نہیں کرتے. ڈر اور خوف سے عزت نہیں کرائی جا سکتی. عاصم منیر اینڈ پارٹی, ڈر اور خوف جو تم لوگ کو ڈنڈا ڈولی دے کے عزت کروانا چاہ رہے ہو نا, اور اپنے 4 گنتی کے جو ہے او ٹی ایس والے لفنٹر اور باقی جن ٹونی مونی ہیں ان کو ساتھ ملا کے تم عزت کروانا چاہ رہے ہو اپنی, یہ ڈر اور خوف اور زبردستی سے عزتیں نہیں کرائی جاتی. It's a battle of hearts and minds which cannot be won through force, but you are trying to do that. عمران خان کے خلاف تم نے کیا کچھ نہیں کیا, 150 مقدمہ اس کے اوپر بنایا ہوا ہے, پھر بھی لوگوں کے دلوں کے اندر وہ بستا ہے, ایک آئیڈیالوجی بن کے بستا ہے. اب وہ ہی ایز این آئیڈیالوجی نا, ٹھیک ہے. میں دیکھو خان صاحب جو ہے وہ نہ تو قائد اعظم کی طرح کے مقرر ہیں, خان صاحب بڑی اسٹریٹ فارورڈ بات کرتے ہیں کہ یار دیکھو رول آف لا سب کے لیے ہونا چاہیے, یہاں پہ مائٹ از رائٹ کا قانون نہیں ہونا چاہیے جو کہ ہے پاکستان کے اندر. انہوں نے جو ہے وہ مس یوز آف سسٹم کر رہے ہیں, مس یوز آف پاور کر رہے ہیں, مس یوز آف دا اسٹیٹ پاور ہو رہی ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. سیدھی سیدھی عمران خان کی چند باتیں, اللہ کے اوپر ایمان رکھو اور فری اینڈ فیئر الیکشن کرواؤ, انسانی حقوق سب کے ہونے چاہیے, لوگوں کو رائٹ ٹو ووٹ دو, فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے دو. خان صاحب بڑی سیدھی بات کرتے ہیں, قائد اعظم کی طرح کے جو ہے وہ آرگومنٹس نہیں وہ لے کے آتے ابھی, لیکن پھر بھی لوگوں کے دلوں پہ اثر کر گئی ان کی بات, لوگوں کے دلوں میں بس گئی ہے. کل تک جو ان کے مخالف تھے وہ بھی آج ان کے ساتھ ہیں. ایک الیکشن بدماشی سے اگر تم کروانے کی کوشش جو کر رہے ہو وہ تم نے کروا بھی لیا, تو کیا تم لوگ کھٹ لوگے, کیا پٹ لوگے؟ سٹیبلٹی نہیں آئے گی تمہارے ملک کے اندر. انٹرنیشنل اوورسیز پاکستانیز تمہارے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں سنا ہے تم نے کبھی؟ تمہارے اپنے جو پنجاب میں تمہارے خلاف جو باتیں کبھی نہیں ہوئی تھی, یہ بھائی صاحب کیا بات کر رہے ہیں, سنیں ذرا جی. تو بعد ہاں جی اج میں ویڈیو بنا لگا, بڑی سوچ وچار تو بعد, میرے خیال پہلی ہوئے گی یا آخری ہوئی جی کسی فوجی بھائی دے ہتھے لگ گئی تو پھر شاید آخری ہوئے, پر نہیں میں یہ گل نہیں کراں گا. میں ملک دے حالات ویکھ کے تے اس وجہ تو تھوڑی جی گل کرنی چاہتا سا. ہر بندہ سیاںا ہوندا ہے, ٹھیک ہے ساری عوام نہ ہوئے گی, پر میں اپنے فوجی بھائیاں نو ایک ریکویسٹ کرنی چاہنا. ٹھیک ہے تسی سیانے ہوو گے, تسی انٹیلیجنس تہاڈے کو سب کچھ پر اسی بھی بڑی دیر دا اس ملک دے حالات ویکھ رہے ہیں. حالات کتھے پہنچ گئے نے, دنیا تہاڈے خلاف ہو گئی ہے, لوکی خلاف ہو گئے نے. لوکاں دے ذہن پڑھ کے ویکھو, ایڈے کوئی چنگے کام آپا کیتے ہوندے تے دنیا خلاف تے نہ ہوندی. ہر بندے نوں پوچھ کے ویکھو جو کر رہی ہے فوج کر رہی ہے. ٹھیک ہے تسی ملک واسطے اچھا کردے ہوو گے, پر دنیا دوسرے لوگ جڑے نے نا, یہ کوئی ہور بھی لوگ, کافی لوگ نے جڑے ملک نو بہت محبت کردے نے. 24-25 کروڑ بھی عوام نو محبت کردے نے, میرے تسی محبت نہیں کردے. اسی او بندے ہاں, میں خاص طور تے او بندہ وا, ملک دی فوج دا نام سن کے
खुदा पाक दी कसम मेरी अखां च रोना आ जाता है। अज सिचुएशन ये वे कि दुनिया तुहाडे तो नफरत करन लग पई। क्यों? ठीक है तुहाडे दिमाग सानों ज्यादा ने, मगर तुसी भी थिंक अबाउट करो कि मुल्क दे की हालात हो गए ने। कित्थे सी मुल्क? सिर्फ और सिर्फ लोग ये गल आंदे ने कि तुहाडी दखल अंदाजी की वजह के उत्तों ये सारे हालात मुल्क के इत्थे उपड़े ने, सिर्फ कि तुसी अपनी हुकूमत रखनी चाहते हो। मुल्क की खराबी लोग भी आंदे ने, सारे लोग हुण इस गल नूं समझ गए ने जज्जां फैसले नहीं सही कीते ते तुसी अपनी मर्जी दी हुकूमतां बनाईयां ने। जदों कि तुहानूं पता भी है, जदों कि तुहानूं पता है इस गल दा कि यह गल सही नहीं, तुहानूं पता है कि यह बंदा चोर है, तुहानूं पता है बंदा हराम दा, तुहानूं पता है कि यह बंदा इंज दा, ਉਹਦੇ बावजूद भी अगर तुसी मुल्क दे विच फैसला या मुल्क नूं इस नज़र नाल ना वेखो ते गल ते बहुत माड़ी है। असीं परदेसी लोकी हां, साडा दिल तड़फदा है, सानूं रोण आउंदा कसम खुदा दी, सानूं तरस आउंदा अपने मुल्क दे उत्ते कि हुंदा की है पिया। हुण इन्नी ते शौर असीं रखने आ ना, हर बंदा अनपढ़ बंदा भी पता है कि तुहाडी दखलअंदाजी दी वजह तो ये मुल्क दे हालात होए सारिਆਂ ਦੀ। मैं माजरत नाल, मैनूं पता है शायद हो सकदा मैं पाकिस्तान आवां, मेरी भी फोटो लगी होवे एयरपोर्ट के उत्ते भी, चलो इनते फड़ के अंदर करो, हालांकि मैं कोई ऐसी गल नहीं करदा। 9 मई सारे जानू अनपढ़ बंदे नूं भी पुछो ना जो आंदे ने पलानक सी, ये पलानक सी, ये पलानक ये करके सारा काम होया। किनू तुसीं हुण डकोगे? दुनिया नफरत करना, दुनिया नफरत करन लग पई है तुहाडे को नाल। सुनो पई है मेरे फौजी भाईओ, सारे फौजी भाइयों की भी नहीं गल, चंद जेड़े उत्ते हुक्मरान हो मैं उन्हां दी गल उत्ते आसम मुनीर पार्टी की गल कर रहे हैं भाई होरी। माजरत चाहता हूं, दरमियान में लोडिंग वाला मसला हो रहा है, लेकिन मैं लाइव आपको सुना रहा हूं इस वजह से, लेकिन सुना के पूरा छोड़ना है आज आपको। आपके मैसेजेस भी जो है नॉन स्टॉप दरमियान में आ ही जा रहे हैं। जज साहबान ने उत्ते आंदे, मैं आख्या जट जिमीदार बंदा आया अपना बंदियाल साहब ते फलाना ते टमकाना इंज कर देगा। तुसी केड़ी गल दी मफावत करदे हो? ओ यार तुसी लोकां कबर च नहीं जाना, ओ तुसी लोकां मरना नहीं, तुसी लोकां ने कल नूं की जाके अल्लाह नूं जवाब देना है। वो इन्ना पैसा ते इन्ना सब कुछ कमा के ते कबर च हिसाब किनूं देना जे? वो तुहानूं याद नहीं? मैं माजरत नाल मैं फिर माजरत करना वा जज्जां दी भी जरनैलां दी भी, क्योंकि भाई तुहाडे हत्थ डंडा है, असीं ते माड़े लोक हां, सानूं ते समझ नहीं लगनी भी की होना है। बहरहाल दुनिया अनपढ़ बंदे नूं, जाहल बंदे नूं भी पता जी इस गल दा कि जो कर रहे हो मुल्क खराबी तुसीं कर रहे हो। चंगा भला मुल्क चलदा कि तुहाडे इन्हां स्कीमां नाल तुसीं की समझदे कि तुसीं इंडिया नूं या अमरीका नूं या दूजे तीजे नूं इसराइल नूं मार दे दिओगे? नो चांस। जिन्ना चिर तुहाडे नाल आवाम ना होई, मैनूं समझ नहीं सानूं इस गल दी लगदी कि तुसीं आवाम नूं क्यों दूर कर लिया। असीं ओह लोक दूरों गड्डियां नूं सलामा करदे दा फौजी, हुण लोकी नफरत करदे यार। है तो कोई गल नहीं, जिंदगी मौत हर चीज अल्लाह के इख्तियार दे विच है। मुल्क नूं चलन दिओ, फेर एंड फेर इलैक्शन कराओ, जेड़ा हुंदा जे ते मुल्क ने इन्हें रहना इंशाअल्लाह ताला रहना, मुल्क ने तुहाडियां नौकरियां ने तुसीं भी टुर जाना। कोई मैनूं जज जरनैल दस दिओ जिहदी तुहाडियां डबल नैशनैलिटियां नहीं, हर बंदा तुसीं बाहर मारदे हो। इंडिया वाले सानूं ताने दिंदे ने, उन्हां दे जरनैल ते सारे उत्थे ने, तुहाडे क्यों फैमिलियां दे हर चीज बाहर हुंदी है यार? मेरी गल दा मैनूं पता है, चलो जो मर्जी कर लिया जे, अल्लाह मालक है, मेरी भी जीनी जिंदगी मैं उन्हां चिर ही जीना है ते अल्लाह दी सुपुर्द। यार कोई सोचो मुल्क दा, इंज ना करो, अल्लाह नूं जान देनी जे, उस रब तो डरो, उस रब तो डरो, फेर एंड फेर इलैक्शन कराओ। जज साहब तुसीं भी कोई खुदा दा खौफ खा लो। जज साहब छड्डो, ओ जज साहब सुन लो, छड़ दे हो, कादे डरदे हो? की लैके जाने कबर च कि ये मुल्क दा लोक तुसीं सही सोचदे हो कि मुल्क बहुत अच्छे रस्ते ते जा रहा? बिल्कुल नहीं अच्छे रस्ते ते जा रहा। तुसीं अब लोग अपनी अनाथ हो, अपनी अफसरियां तो, अपने जेहड़े फुल तुसीं लगे ने उन्हां दी अनाथ हो। एक चंगा भला बंदा मुल्क च आया सी, लोग भी इज्जतमाल करदे सन, हर बंदा ते तुहानूं चोर डाकू आंदा, उन्हां दी तुसीं कर रहे हो सपोर्ट ते हमदर्दियां कित्थों तुसीं लैणियां ने? ते मैनूं दस्सो जरा। अल्लाह नूं जान देनी जे, खुदा दा खौफ खाओ, इनू चलन दो इस मुल्क नूं। साडियां बड़ियां हमदर्दियां ने, लोकां कोल बड़ा बड़ा पैसा जिहड़ा पाकिस्तान लियाउणा चाहते ने, कसम खुदा दी तुहाडी इन्हेरिटेंस दी वजह तो लोग नहीं जाना चाहते। मैं कोई चीज़ां खरीदणियां चाहता था, जिहड़ा मेरा माइंड चेंज हो गया, हुकूमत चेंज होएगी ते आण के मैं कोई चीज़ां खरीदांगा, ये पैसा इन्वेस्ट करांगा, जिन्ना भी करा
1000 करा, ਲੱਖ करा, करोड़ करा, जिन्ना भी करा मैं करना सी, मगर मेरे वर्गी सोच सारे बंदे रखी जे होने ते इंजे वे कि चलो अल्लाह दी सुपुर्द, अल्लाह तुहानू नेक हिदायत देवे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक तुहानू खुश रखे ते सारे भरावां नू मेरे लो ईद मुबारक। लो जी, इससे ज्यादा ये एक आम आदमी की आवाज है। दिस इज द वॉइस ऑफ द कॉमन मैन। ये एक आम आदमी की आवाज है। ये वो आवाज है जो पाकिस्तान में रखे हुए हर शहरी के, पंजाब की नहीं पूरे पाकिस्तान की आवाज है। लेकिन पाकिस्तान में आवाज दबा दी गई है, इसलिए ओवरसीज पाकिस्तानियों को अब हिम्मत करके बोलना पड़ रहा है, बताना पड़ रहा है कि तुम लोगों की असल में आईना दिखाना पड़ रहा है। लेकिन इतने बेशरम, बेगैरत, बेहया किस्म के जो है पाकिस्तान फौज की इस वक्त हाई कमांड बैठी हुई है कब्जा करके, काबज लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम मुनीर, और उसको बचाने वाले जो उसके आसपास बैठे हुए हैं सारे के सारे, उसको चलाने वाले जो उसके आसपास बैठे हुए हैं कि इंस्टीट्यूशन चलना चाहिए CAOS का, और लानत पड़े ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर, खुदा का कहर नाजिल हो ऐसे इंस्टीट्यूशन के ऊपर जो कि अपने ही मुल्क की बेवाओं की हिफाजत नहीं करता। अपने मुल्क को हिफाजत का जिम्मा है ना उसका, अपने मुल्क की बेवाओं की हिफाजत नहीं करता, बच्चियों की हिफाजत नहीं करता, बल्कि उसी के वॉच के अंदर आपके मुल्क की, आपके शहीदों की, आपके अफसरों की, आपके शहरियों की बेवाओं को उनके घरों से उठा लिया जाता है, उनके जेलों में डाल दिया जाता है। मेरी मां फौजी की बेवा है भाई, उठा के लेके गया, नहीं लेके गया, यही ISI इसी के ऑर्डर्स के ऊपर लेके गई, जिंदगी अजाब बनाई हुई उन्होंने सबकी। बेतहाशा इस तरह के वाकयात हैं। यहां पे इस वक्त जनरल जमील हैदर की मैसेज को क्यों उठा के लेके गए में, वो तैयबा जो हमारी बहन है, जो बच्चियां वगैरह जो है वो क्यों उठा के लेके गए थे, ये सनम जावेद है क्यों उठा के लेके गए हैं, आलिया हमजा का क्या कसूर है, खदीजा शाह का क्या कसूर है भाई, इसलिए कि उन्होंने आवाज़ हक बुलंद की, तुम्हारी बदमाशी जो है वो नहीं मानी, और क्या उनका कसूर है। आप इस वक्त और पाक फौज के अंदर, मैं डायरेक्ट ऑफिसर से बात करता हूं कि इज दिस द आर्मी, इज दिस द प्राइड फॉर विच यू आर सर्विंग। तनख्वाह तो ना पहले थी ना कभी थी। At least I don't ask you to take any volatile, to take any violent measures. मैं आपको नहीं कहता कि जनाब लोगों को उठो और चढ़ जाओ इनके ऊपर, नहीं, बट आस्क देम, ऑफिसर्स के दरबार में इंटरेक्शन में पूछो अपने सीनियर से, CO से पूछो, ब्रिगेड कमांडर से पूछो, GOC से पूछो, कोर कमांडर से पूछो कि ये क्या बकवास है, क्यों पूरे का पूरा मुल्क तबाह करने के ऊपर तुला हुआ है। एक बंदा ऊपर सियासी फैसले करके बैठ रहा है, हमारा सियासत से कोई तल्लुक नहीं। यार किसको मतलब बेवकूफ बनाना चाहते हो तुम, किसको ये फुद्दू लगा रहे हो। पूरी दुनिया को पता है सियासत से तल्लुक तुम्हारा है टोटल सारे का सारा। पूरी दुनिया को पता है तुम ISI इंटरनल विंग और अब MI के जरिए जो है वो पाकिस्तान चला रहे हो पूरे का पूरा। पूरी दुनिया को पता है कि तुम नवाज शरीफ की नौकरी कर रहे हो, यहां पे उसके नीचे लगे हुए हो। पूरी दुनिया को पता है कि आदिल राजे के पीछे कौन असल में पड़ा हुआ है और क्यों पड़ा हुआ है। पूरी दुनिया को पता है इमरान रियाज खान को कौन उठा के लेके गया है। पूरी दुनिया को पता है अरशद शरीफ को किसने शहीद किया है। यार क्या बातें करते हो कि लोगों को पता नहीं है। लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाओ। फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है वो हक है पाकिस्तान का, कोई एहसान नहीं कर रहे हो तुम। ये बदमाशी तुम्हारी जो है तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी। कब तक इस बदमाशी को लेके तुम आगे चलोगे, कब तक। आखिरकार जजों को खरीदा हुआ है तुमने। जज वो क्यों आज जस्टिस आमर फारूक जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस बना हुआ है आजकल, क्यों उसके खिलाफ उसके ऊपर अदम एतमाद किया इमरान खान साहब ने आज और कहा कि चेंज करें इस जज को। जज बिके में मैं गवाही देता हूं, जज बिके में। आपको जज साहिबान से मैं पूछता हूं, क्या आपको आप मुझे बताएं कि क्या आपके अपने कोलीग्स नहीं बिके हुए, क्या नहीं दबे? डरते यार जो आपकी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वाले ISI का एक फोन आ जाए, एक अफसर उनका आगे बैठ जाए, तना निकल जाता है। क्यों निकल जाता है? सिर्फ उसका निकलता है जिसके ऊपर करप्शन की केसेस हैं, जिसकी फाइलें, जिसके खिलाफ करप्शन की दरखास्तें। किसी ईमानदार जज का तना नहीं निकलता कि ISI वाले की जरूरत नहीं है उसको, उसके पास आना क्या, उसको फोन कर जाए ईमानदार जज को। लेकिन ईमानदार जज कुछ बने होते हैं दरमियान में, वो जाके सियासी आकार ढूंढ लेते हैं, उनके अंदर घुस जाते हैं पाकिस्तान में। वो कहते हैं जी रहना मजबूरी है हमारी, हम क्या करें। वो इनको आंखें दिखाते हैं तो बबल ब्लड ग्रुप की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, मजबूरी उनकी बनी हुई है। तो देखें ये सिस्टम जो है इस तरह नहीं चल सकता।
اب نہیں چل سکتا یہاں سے آگے. اب تک آپ نے جتنی بدماشی کرنی تھی, جو آپ نے چلانا تھا, جو کمانا تھا, کما لیا, چلا لیا. اب یہ سسٹم یہاں سے آگے اس طرح نہیں چل سکے گا زیادہ عرصے. کھینچ لے آپ نے جتنا اس کو لمبا کھینچنا ہے. لیکن جو عمران خان ایک نظریہ بن کے اس وقت ان قوموں کے دلوں میں بیٹھ گیا ہے, جس طرح اس نے آپ لوگوں کو اور آپ کے نظام کو ننگا کر دیا ہے, اور جس طرح ہم جیسے لوگوں کا ضمیر جو ہے جھنجھوڑ کے جگا دیا ہے. ڈی ایچ اے اسلام آباد پنڈی کا بھائی اربوں روپے کا کاروبار کا کانٹریکٹر تھا میں, مہینے میں کروڑوں روپے. یہ کیا ڈی ایچ, یہ کیا چیزیں ہیں یہ جو یہاں پہ آپ کہتے ہو کہ یوٹیوب فلانا ڈینگا اس کا کچھ آ جاتا ہے؟ ککھ نہیں ہے یہ. ڈی ایچ اے کا لینڈ پرووائڈر پوچھو, ملک ریاض صاحب میرے جو ہے بزنس کمپیٹیٹر تھے, حاجی امجد صاحب ڈائریکٹر لینڈ کے ذریعے میرا بزنس کمپیٹیٹر تھا. سب کچھ چھوڑ کے تیاگ کے جائیدادیں ضبط کروا دی, بینک اکاؤنٹ فریز کروا دیے, تمام بینیفٹ اڑوا دیے, اپنے آپ کو علیحدہ خوار کر دیا. یہاں پہ لوگوں سے آ کے جو ہے وہ درخواست کر کے مانگ کے جو ہے وہ یہاں پہ مقدمے لڑنے پڑ رہے ہیں, گزارے کرنے پڑ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ضمیر جاگ گیا ہے. عمران خان صاحب نے جگایا ہے, جاگ گیا, اور اب سونے والا نہیں ہے. اب ہم حقیقی آزادی تک یہ جدوجہد چاہے جو مرضی ہو جائے اس کو جاری رکھیں گے. وی وانٹ فری اینڈ فیئر الیکشنز ان پاکستان. Until that time, الیکشن جب تک نہیں ہوتا ہم کہتے رہیں گے لوگوں کو کہ وہ پیسفل پروٹیسٹ کریں, رائٹ ٹو پروٹیسٹ استعمال کریں. ہر ڈیموکریسی میں ہوتا ہے پیسفل پروٹیسٹ کریں. ان کے چکروں میں مت آئیں اور یہ درمیان میں آ کے شہ دینا ادھر آگ لگا دو. نہیں, آپ کا صرف باہر نکلنا ہی بہت بڑی بات ہے. آپ اگر یہ قوم واقعی صرف 10% باہر نکل آئے تو اس کے بعد آپ دیکھو ان کی اوقات نہیں ہے, ان کی پتلونیں گیلی ہو جائیں گی. جی ایچ کیو کے اندر خاکی پتلونیں جو ان کی ہے نا وہ گیلی ہو جائیں گی, کیموفلاج بھی گیلے ہو جائیں گے ان کے. میں آپ کو بتا رہا ہوں, آپ صرف 10% قوم صرف باہر نکل آؤ, کھڑکیوں سے دیکھ کے دبک جائیں گے. یہ ہمیشہ آپ کو یہی بات کہی ہے, 10% لوگ صرف پرامن احتجاج کے لیے باہر نکل آؤ صرف, اور پھر آپ بولو اگر اندر سے کوئی نہ ہلے تو پھر ان کا قصور ہے. گنتی کے لوگوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور گنتی کے لوگوں کو انسٹیگیٹ کرا کے وائلنس سے کوئی چیز چینج نہیں ہوگی. اگر وائلنس سے چیزیں چینج ہونی ہوتی تو وائلنس سے پاکستان کی پارٹیشن پاکستان آزاد ہو گیا ہوتا. قائد اعظم محمد علی جناح نے کبھی بھی وائلنس کے ذریعے نہیں آپ کو کہا, عمران خان نے بھی کبھی نہیں کہا آپ کو. آپ صرف اور صرف باہر نکل کے اپنا آزادی رائے کا